सिराते जन्नत को सब्सक्राइब करें। إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل۔ ترجمہ کنز عرفان۔ عیسیٰ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا ہے اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ نہ خدا ہے اور نہ خدا کے بیٹے بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن پر ہم نے نبوت عطا فرما کر احسان فرمایا ہے، اور ہم نے اسے بغیر باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک عجیب نمونہ بنایا ہے۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اس آیت میں ان عیسائیوں کا بھی رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان یہودیوں کا بھی رد ہے جو آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں۔ نمبر دو، مقبول بندوں کی طرف داری اور تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ نمبر تین، اگر کسی محبوب بندے کو لوگ خدا بھی مان لیں تو ان لوگوں کی تردید میں اس مقبول بندے کی توہین نہ کی جائے بلکہ اس کی عظمت کو باقی رکھا جائے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے کفار قریش، ہم تم سے اور تمہاری عبادت سے بے نیاز ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ہلاک کر کے زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے جو تمہارے بعد آباد رہتے اور ہماری عبادت و اطاعت کرتے، اور فرشتوں کے آسمانوں پر رہنے میں کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے یا یہ کہا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ زمین پر تشریف لانا قیامت کی علامات میں سے ہے، تو اے لوگوں، ہرگز قیامت کے آنے میں شک نہ کرنا اور میری ہدایت اور شریعت کی پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے جس کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر تشریف لانا برحق ہے، کیونکہ ان کا آنا قیامت کی علامت ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کا وہ آنا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا نبی بن کر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں حضرت ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے جو انصاف پسند ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال اتنا بڑھ جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، ان کا رنگ سرخی آمیز سفید ہوگا، قد درمیانہ ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے ہوں گے، ان پر تری نہیں ہوگی لیکن گویا ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے قتال کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب کو مٹا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، 40 سال زمین میں قیام کرنے کے بعد وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہرگز شیطان تمہیں شریعت کی پیروی کرنے سے یا قیامت کا یقین رکھنے سے یا اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے سے نہ روک دے۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کی عداوت اس سے ظاہر ہے
کہ اس کی وجہ سے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر تشریف لے جانا پڑا اور ان کے جسم سے نور کا لباس اتار لیا گیا، پھر وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر شیطان کی عداوت اور دشمنی کی پہچان کروائی ہے، اور اسے مقصود یہ ہے کہ لوگ شیطان کے دشمن ہونے پر ایمان لائیں اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان یلزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ ترجمہ، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس خبیث ترین اور انتہائی خطرناک دشمن کو پہچانے اور اس کے واروں سے بچنے اور اس دشمن کو خود سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں سرور دین لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ ایک اور جگہ عرض کرتے ہیں تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔